اسلام کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک بنیادی طور پر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انویسٹمنٹ کا آفس کھول سکتے ہیں. میرے پاس 5 کروڑ روپے ہے, میں ایک بندے کے پاس آتا ہوں, اس کو کہتا ہوں تمہارا دفتر ہے, میں کہاں انویسٹ کروں؟ وہ مجھے کہتا ہے تم فلانی ٹیکسٹائل میں کر لو یا فلانی اس میں کر لو. میں اس سے دے دیتا ہوں, وہ کہتا ہے میں اس 5 کروڑ روپے کو لک آفٹر کروں گا, میں اتنے مہینے آپ کے فیس لیا کروں گا. ٹھیک, ہم وہ اس کو حق ہے پورا, لے 1000 بات ہے, وہ حق کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہو آپ کا پیسہ کیسے, یہاں کیا ہے, آپ کا 5000, اس کا 10,000, اس کا 20,000, اس کا 10 لاکھ روپیہ اکٹھا کر کے بینک لیتا ہے. آپ کو نہیں پتا شراب کی فیکٹری میں لگ رہا ہے, جوئے کی فیکٹری میں لگ رہا ہے, حرام میں لگ رہا ہے, وہ بینک کو منوپلی ہے, بینک جہاں پہ لے کے آپ کو پکا پورا پیسہ دے رہا ہے. ایون یہ کہ جو انہوں نے تھوڑا سا بہتر کیا ہے میزان بینک میں کہ انویسٹمنٹ کو تھوڑی سی ٹھیک کر لے, لیکن اس کے باوجود مجھے تو نہیں پتا میزان بینک کہاں پیسے لگا رہا ہے. میں اس کے لیے ہمیشہ ٹویوٹا کمپنی کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ٹویوٹا کمپنی نے بنیادی طور پر اپنا جو اکاؤنٹ تھا وہ غیر سودی بلٹ اپ کیا تھا. اب ٹویوٹا کمپنی کی میں مثال آپ کو دوں کہ ٹویوٹا کمپنی کے اندر انہوں نے, ان کے جو مالک تھے, انہوں نے ایک دفعہ ان کی خرابی آ گئی, پیسے کم تھے, تو بینک کے پاس گئے. آج سے 60-70 سال پہلے کی بات ہے. تو بینک نے کہا کہ آپ اپنے 400 ملازمین نکالیں کیونکہ آپ سسٹینیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا ہم تو بچے ہم تو نہیں نکالیں گے. تو انہوں نے فوراً واپس آئے, اپنے سارے خاندان کو جمع کیا اور کہا دیکھو میرے جو 90% شیئر ہے, اس 90% شیئر کم میں سے 98% جو ہمارا شیئر ہے وہ بیچ دو, 2% اپنے پاس رکھو, اور آئندہ میں وصیت ہے کوئی بینک سے قرضہ نہیں لے گا. اور اس کے بعد انہوں نے خودکشی کر لی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ 2% شیئر اس وقت دنیا کی تمام آٹو موبائل سے شیئر سے زیادہ ہیں, اور 1 روپیہ بینک سے قرضہ نہیں لیتا. لوگ آتے ہیں اس کے بعد. تو بنیادی طور پر جو بیسک چیز میں سمجھتا ہوں اسلامک بینکنگ کی, جس کے اوپر ہم نے کام بھی کیا کہ 4 بنیادی فنکشن ہیں, بلکہ 3 بیسک سمجھ لیں جو بینک ادا کرتا ہے. پہلا بینک یہ کام کرتا ہے کہ کنزیومر لون دیتا ہے, 50,000 روپے, 5 لاکھ روپے, 10 لاکھ روپے. یہ پاکستان میں کوئی بھی اسلامی بینک یہ کنزیومر بینک لون نہیں دے رہا. میں بڑے واضح دعوت سے کہہ رہا ہوں, یہ صرف امجد ثاقب کی قوت دے رہی ہے. اور کنزیومر لون جو ہے اس کے لیے اگر آپ ریاست جو ہے وہ اس کی اسٹاف کی ذمہ داری لے لے تو باقی کو, اور 99% اس کی واپسی کی شرح ہے. ایک نمبر 2 کے اوپر یہ ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو زبردستی ٹھڈے مار کے بینک میں بھیجتے ہیں. وہ ہیں آمپین, یہ تقریباً 2 کروڑ 70 لاکھ یا 80 لاکھ کے قریب بینک کے کھاتہ دار ہیں, جن میں 2 کروڑ 10 لاکھ کے قریب وہ ہیں جو کہ 10 لاکھ سے کم ہیں. عام آدمی میں ہو گیا, تنخواہ لے رہا ہے, عام چپراسی ہو گیا. اب فار ایگزامپل میں جس ٹی وی میں کام کرتا ہوں اس ٹی وی میں کم 200 لوگ ہیں. وہ 4 بندوں کا اگر ایک تنظیم بنا لے کہ جو بینک کے طور پہ کام کرے, چیک وصول کرے لے, ان 4 بندوں کی تنخواہ دے تو وہ بینک میں نہیں جائیں گے. وہ جب اگر 1000 کا چیک دے تو لے لے, 2000 کا صبح سویرے آئے یہ کرتا رہے, تو وہ ایک تو آپ کا 2 کروڑ 10 لاکھ تو یہاں سے نکل گئے. 20 کروڑ بندہ بینک میں جاتا نہیں ہے. ہم آخری رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا بینکنگ سسٹم کی بدماشی ہے, اور وہ ہے 50,000 کے قریب لوگ کہ جو کہ انویسٹمنٹ کے لیے بینک کھولتے ہیں, کہ ظاہر میں تجارت ہے, حقیقت میں جوا ہے, سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. آپ کو میں کہوں کہ میں اوریا مقبول جان جا رہے دکان کرتا ہوں, اس دکان میں 1 لاکھ روپے لگاؤ تو کہیں جیسے ڈوب جائے گا. بینک ڈوبتا ہے, پوری نیشن ڈوب جاتی ہے, کوئی نہیں بولتا. یہ BCCI ڈوبا, میں بندے گنوا دیتا ہوں جو ڈوبے. یہ جو سوئٹزرلینڈ میں یہودیوں کا جو سرمایہ ڈوبا ہے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں, آج بھی اسرائیل لڑائی کہ ہمارا سونا واپس کرو. کوئی کہتا ہے بینک میں نہ لگاؤ. اقبال کی کتاب ہے علم الاقتصاد, ضرور پڑھیں اس کو. وہ کہتا ہے بینک بنیادی طور پر بھروسہ بیچتا ہے, بینک کچھ نہیں دیتا. بینک کا یہ جو کاغذ ہے نا, یہ 1 لاکھ روپے کا, یہ پہلے جاتا ہے چینی والے کے پاس, چینی والے سے گنے والے کے پاس, گنے والے سے پیسٹیسائڈ والے کے پاس, پیسٹیسائڈ والے سے کسی اور کے پاس. یہ گھومتا گھامتا یہ 1 لاکھ روپے کا کاغذ جو ہے وہ 1 کروڑ روپے کا ہو جاتا ہے. اور آج اگر سارے لوگ چیک لکھیں اور بینک سے اپنے پیسے لینا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک آپ کے پیسے نہیں ادا کر سکتا. پورے یورپ میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے کہ جو ٹھک کر کے خریدتے رہتے ہیں اور آخر میں مارگیج نہیں دیتے, اور اس کے بعد وہ
ایک تو یہ، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو مارگیج لے کے کرتے ہیں. مارگیج لالوں نے علماء نے فتوے دے کے کہا ہوا ہے کہ ایک کم از کم گھر آپ کے لیے جائز ہے کیونکہ آپ کی استطاعت نہیں ہے. علماء کا ہے، میں اس میں نہیں کہتا ہوں، میں بنیادی طور پر اپنے لیے تو جائز نہیں سمجھتا ہوں. میں پروویڈنٹ فنڈ ہے، اس میں سود ہوتا ہے، ہر پینشنر کا پروویڈنٹ فنڈ بنتا ہے. میں نے اپنا پروویڈنٹ فنڈ نہیں لیا تھا جو کہ 39 لاکھ کے قریب بنتا تھا، جی پی فنڈ جو ہوتا ہے، اور اب تک اصل سر وہ کیلکولیٹ نہیں کر پائے، اس سے وہ بھی نہیں لیا میں نے، اس لیے کہ نہیں ہوتا. میں آپ کو بات بتاؤں، مکان کرائے میں رہتے رہوں اور وہاں تو کرایہ بڑھا تھا، آخر میں آپ چھوڑ کے جانا ہوتا، کوئی اپنا مکان کندھے پہ اٹھا کے ساتھ میں لے جاتا. تو جتنا آپ اللہ دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام کو جب پرکھنے لگتے ہیں نا تو ہم آخرت کو خالق اس کو لال لکیر لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہاں ناپو نا، یہاں کیا کہ کچھ تو یہاں جو کچھ. تو ایک بات ہے کہ ہر معاشرے میں ہر طرح کی صورتحال ہے. میں آج بھی دیکھتا ہوں پاکستان میں جو لوگ یہاں آ کے واپس آ کے آباد ہوئے وہ بہت بہتر ہیں. کسی اسلامی ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یورپ سے جو لوگ آ کے آباد ہوئے، میں مثالوں کی مثالیں دے سکتا ہوں ایسی کہ جو آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس بہت ہوتی ہے. جی تو اتنا آسان ہے اس چیز کو بدلنا، صرف اور صرف یا انٹرنیشنل لیول پہ رہ جائے گا. اس کے لیے روس نے 75 سال کیمرزم نے بغیر سود کے چلایا ہے. وہ بازار سے اپنا خریدتے تھے سونا، بازار سے ڈالر خرید کے پیمنٹ کرتے تھے، انٹرنیشنل چلایا، دنیا کے اندر موجود ہے. نیت اگر آپ کی خالص ہے تو آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن ہوگا یہ کہ پھر میاں منشا کے فلانے کے پیسے نہیں بنتے، پھر وہ اتنے امیر نہیں ہوتے، پھر وہ اس کے حساب سے آگے نہیں. اصل مسئلہ یہی ہے. اور پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے پیسے لیے اور جو M1 اور M2 کے حساب سے آپ نے اس کو جو آگے بڑھاتے گئے، اور اسے ہوتا یہ اسی میں سے آپ پھر وہ جو ہوتا ہے سیاستدانوں کو بھی پیسے دیتے ہیں. حبیب والا جو کیا نام تھا اس کا بینک والا، ارے وہ پیسے دیتا ہے. وہ جو پشاور والا جو مجور کیس ہوا تھا وہ یہ پھر پیسے نکلتے ہیں. اور اس میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ہے جو آرٹیفیشل کریڈٹ کریٹ ہوا ہے، جو کاغذ کی کرنسی. اس میں لمبی بات ہے لیکن اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر صرف ایک حکمران کی نیت ٹھیک ہو. یہ صرف ایک دن کے اندر یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. جس ملک کے اندر 20 کروڑ لوگ بینک کی شکل نہ دیکھتے ہوں اور 2 کروڑ بینک کی شکل دیکھتے ہوں، اور ان میں سے 1.5-2 کروڑ قریب وہ ہوں کہ جن کے لیے آپ سیکریٹریٹ میں ایک بینک کھول دیں جس کے 15 بندوں کی تنخواہ سیکریٹریٹ دے، سیکورٹی کی دیتے ہو نا، اور اس کو سود نہ لے، صرف ان کا آنا جانا. آپ کتنے آپ کے ملازم ہیں کہ جو سود پہ پلتے ہیں؟ ایک بھی نہیں پلتا. وہ بیچارے تو اس کے تنخواہ پہ بینک میں پیسے کوئی نہیں ہوتے. ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے لوگوں کی میاں عامر صاحب جو ہیں یا دوسرا جو ہے وہ ایک اس کے اندر ایک ونڈو کھول دے بینک کی کہ جو چیک لے، چیک وصول کرے لیکن سود نہ لے، اس کی جو ایڈمنسٹریٹو چارجز ہے وہ آرگنائزیشن دے دے، ختم. سیکنڈ لگتا ہے. بکواس کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سود ختم نہیں کیا جا سکتا ہے اس ملک سے. انٹرنیشنل روز رہ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے فتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی اختیار کرو جس کی تمہاری استطاعت ہے. جہاں تمہاری استطاعت ہے وہاں تو کچھ کرو.